ایران نے امریکہ کے 40 ارب ڈالر تباہ کر دیے ہیں۔ ایرانی ہائیکر کمپنی حنظلہ نے 25 ارب ڈالر سالانہ کمانے والی امریکی کمپنی اسٹرائکر کو تباہ کر دیا، مگر کیسے؟ کمپنی کے آرڈر، مینوفیکچرنگ اور شپنگ کو نقصان پہنچایا، طبی مشینوں کو بند کیا، اور یہ کام کسی جنگی ہتھیار سے نہیں ہوا بلکہ کسی نامعلوم کمرے میں بیٹھے چند لوگوں نے کی بورڈ کو استعمال کر کے امریکیوں کو حیران و پریشان کر دیا ہے۔ سوچیں، نہ میزائل چلا نہ طیارہ اڑا، مگر چند لمحوں میں امریکہ کی ایک بڑی میڈیکل ٹیکنالوجی کمپنی اسٹرائکر کا عالمی نظام کیسے متاثر ہوا ہوگا، حملہ کیسے ہوا، اور کیا واقعی ایک پاس ورڈ اربوں ڈالر کی کمپنی کو گھٹنوں پر لے آیا؟ آئیے دیکھتے ہیں اس ویڈیو میں، ہمارے ساتھ رہیے۔ ناظرین، اسٹرائکر کوئی معمولی ادارہ نہیں ہے۔ کمپنی کے مالی ریکارڈ کے مطابق 2025 میں اس کی سالانہ سیل 25 ارب 116 ملین ڈالر رہی ہے۔ اس کے تقریباً 56,000 ملازمین ہیں اور اس کی مصنوعات جوڑوں کی امپلانٹس، ہسپتال بیڈز، سرجیکل آلات، نیورو ٹیکنالوجی، اینڈوسکوپی سسٹم اور روبوٹک سرجری تک پھیلی ہوئی ہیں۔ ناظرین، اسٹرائکر اور امریکی سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن نے اس حملے کی تصدیق بھی کی ہے۔ حملے میں سب سے پہلے آئی ٹی اہلکار کا یوزر نیم اور پاس ورڈ چرایا گیا، پھر اس اکاؤنٹ سے داخل ہو کر ہزاروں ڈیوائسز صاف کر دی گئیں۔ رپورٹس بتاتی ہیں کہ حنظلہ جیسے گروپ فشنگ، چوری شدہ شناخت، وی پی این اکاؤنٹس اور ایڈمن رسائی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اسٹرائکر کے مطابق حملہ آور نے ایک نقصان دہ فائل کے ذریعے کمانڈز چلائیں۔ حملے کے فوراً بعد کمپنی کے آرڈر پروسیسنگ، مینوفیکچرنگ اور شپنگ کے نظام متاثر ہوئے۔ یہ نقصان حساس تھا کیونکہ اسٹرائکر کی سپلائی چین دنیا کے اسپتالوں اور طبی مراکز سے جڑی ہوئی ہے۔ کمپنی سے منسلک طبی آلات، مریضوں سے متعلق خدمات اور زندگی بچانے والی مصنوعات براہ راست متاثر ہوئیں۔ ہزاروں اسپتالوں میں مشینیں بند ہو گئیں، بڑے پیمانے پر سرجریز بھی رک گئیں۔ حنظلہ نے 2 لاکھ سے زیادہ سسٹم، سرورز اور موبائل ڈیوائسز ہیک کی اور 50 ٹیرا بائٹ حساس ڈیٹا حاصل کیا۔ اسٹرائکر نے تسلیم کیا ہے کہ ونڈوز سے چلنے والی لیپ ٹاپس، موبائل فون اور ریموٹ ڈیوائسز متاثر ہوئی ہیں۔ 50,000 ملازمین کے لیپ ٹاپ ہیک ہوئے، کیا شیئر 9% گرے۔ حملے کے بعد اسٹرائکر کے حصے تقریباً 3.6 سے 9% تک گرے ہیں، جس سے کمپنی کو اربوں ڈالر کا نقصان برداشت کرنا پڑا۔ کاروباری نقصان میں بند پیداوار، تاخیر سے آرڈر، اضافی سائبر سیکیورٹی خرچ، اوور ٹائم، قانونی مشاورت، سسٹم بحالی اور کھوئے ہوئے مواقع شامل ہو سکتے ہیں۔ اس تو حیرت کی بات یہ ہے کہ بڑی کمپنی کو متاثر کرنے کے لیے بم کی ضرورت نہیں پڑی۔ کمپنیوں کا اعصابی نظام، ڈیجیٹل شناخت، کلاؤڈ سرور، ای میل، موبائل ڈیوائسز، مینجمنٹ، سپلائی چین، سافٹ ویئر اور مرکزی ایڈمن اکاؤنٹ سے جڑا ہوتا ہے۔ اعلیٰ اختیار والا اکاؤنٹ مل جائے تو حملہ آور ہزاروں مشینوں تک کمانڈ پہنچا سکتا ہے۔ اس لیے ماہرین مضبوط تصدیق، محدود ایڈمن اختیارات اور محفوظ بیک اپ پر زور دیتے ہیں۔ یہ حملہ کم از کم دکھاتا ہے کہ ایران سے منسلک سائبر نیٹ ورکس امریکہ کی بڑی کمپنیوں کو نشانہ بنانے، کاروباری سرگرمیاں روکنے اور نفسیاتی دباؤ پیدا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ لیکن طاقت کا درست اندازہ ایک حملے سے لگایا نہیں جا سکتا۔ سائبر گروپ اپنے دعوے بڑھا چڑھا کر پیش کر سکتے ہیں، جبکہ متاثرہ کمپنی سیکیورٹی وجوہات سے تفصیلات محدود رکھتی ہیں۔ چین اور روس کا نام ضرور لیا جاتا ہے، مگر اس حملے میں ان کی عملی مدد کا کوئی عوامی ثبوت موجود نہیں ہے۔ آنے والی جنگ صرف سرحدوں، ٹینکوں اور میزائلوں پر نہیں لڑی جائے گی۔ دشمن پہلے آپ کے لاگ ان، کلاؤڈ، ڈیٹا، مواصلاتی نظام، اسپتالوں کی سپلائی اور کمپنیوں کے اعتماد کو نشانہ بنائے گا۔ ایک کامیاب سائبر حملہ گولی چلائے بغیر پیداوار روک سکتا ہے، اسٹاک کو گرا سکتا ہے، ہزاروں ملازمین کو آف لائن کر سکتا ہے اور حکومتوں کو دفاعی پوزیشن میں لا سکتا ہے۔